بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی گھر میں ایک عجیب و غریب ناگن رہتی تھی اور وہ روزانہ سونے کا انڈا دیا کرتی۔ گھر کا مالک مفت کی دولت ملنے پر بہت خوش تھا۔ اس نے گھر والوں کو تاکید کر رکھی تھی کہ وہ یہ بات کسی کو بھی نہ بتائیں۔ کئی ماہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن ناگن نے اس گھر کی بکری کو ڈس لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بکری مر گئی۔ گھر والوں کو بڑا غصہ آیا اور وہ ناگن کو ڈھونڈنے لگے تاکہ اسے مار سکیں، مگر اس شخص نے یہ کہہ کر انہیں ٹھنڈا کر دیا کہ ہمیں ناگن سے ملنے والا سونے کا انڈا بکری کی قیمت سے کہیں زیادہ مہنگا ہے، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد ناگن نے ان کے پالتو گدھے کو بھی ڈس لیا اور وہ گدھا بھی فوراً مر گیا۔ وہ لالچی شخص گھبرایا مگر تھوڑی ہی دیر میں دوبارہ لالچ کے نشے میں آ گیا اور کہنے لگا، اس نے آج ہمارا دوسرا جانور مار ڈالا، خیر کوئی بات نہیں، اس نے کسی انسان کو تو نقصان نہیں پہنچایا۔ گھر والے چپ ہو رہے۔ اس کے بعد 2 سال تک ناگن نے کسی کو بھی نہ ڈسا۔ گھر والے اپنے جانوروں کو بھول گئے۔ اچانک ایک دن پھر ناگن نے ان کے غلام کو ڈس لیا۔ اس بیچارے نے بھی مدد کے لیے بہت پکارا مگر ان کے پہنچنے سے پہلے زہر کی وجہ سے وہ غلام مر گیا۔ اب وہ لالچی شخص پریشان ہو کر کہنے لگا، اس ناگن کا زہر تو بہت خطرناک ہے، اس نے جس کو ڈسا وہ فوراً مر گیا، کہیں یہ میرے گھر والوں میں سے کسی کو نہ ڈس لے۔ وہ کئی دن تک اسی پریشانی میں رہا مگر سونے کے انڈے کی چمک دمک نے ایک بار پھر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور یہ سوچ کر وہ خاموش ہو گیا کہ اگر ناگن کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے لیکن اس کی وجہ سے سونے کے انڈے بھی تو مل رہے ہیں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ناگن نے اس کے بیٹے کو بھی ڈس لیا۔ فوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا لیکن وہ بھی کچھ نہ کر سکا اور اس کے بیٹے نے تڑپ کر جان دے دی۔ جوان بیٹے کی موت میاں بیوی پر صدمہ بن کر آسمان کی بجلی کی طرح گری۔ وہ شخص غصے میں آ کر کہنے لگا، اب میں اس ناگن کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، مگر وہ ان کے ہاتھ نہ آئی۔ کافی عرصے تک وہ ڈھونڈتے رہے لیکن ناگن ظاہر ہی نہ ہوئی۔ کچھ عرصہ گزر گیا، سونے کا انڈا بھی نہ ملا، جس کی وجہ سے اس کی لالچی طبیعت میں بے چینی پیدا ہوئی۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی ناگن کے بل کے پاس آئے اور وہاں کی صفائی کی اور وہاں پر دھونی دے کر خوشبو مہکائی، گویا وہ ناگن کو سولو کا پیغام دے رہے تھے۔ حیرت انگیز طور پر وہ ناگن واپس آ گئی اور انہیں پھر سے سونے کا انڈا ملنے لگا۔ مال و دولت کی حرص نے انہیں اندھا کر دیا۔ وہ اپنے بیٹے اور غلام کی موت کو بھول گئے۔ ایک دن ناگن نے اس کی زوجہ یعنی بیوی کو بھی سوتے ہوئے میں ڈس لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے بھی دم توڑ دیا۔ اب وہ لالچی شخص اکیلا رہ گیا۔ اس نے ناگن والی بات اپنے بھائیوں اور دوستوں کو بتائی۔ سب نے مشورہ دیا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی، اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، جتنی جلدی ہو سکے اس خطرناک ناگن کو مار ڈالو۔ وہ گھر آ کر ناگن کو مارنے کے لیے موقع کی طاق میں بیٹھ گیا۔ اچانک اسے ناگن کے بل کے پاس ایک قیمتی موتی نظر آیا جسے دیکھ کر اس کی لالچی طبیعت خوش ہو گئی۔ دولت کی ہوس نے اسے سب کچھ بھلا دیا۔ اپنے آپ سے کہنے لگا، وقت طبیعتوں کو بدل دیتا ہے، ہو سکتا ہے اس ناگن کی طبیعت بھی بدل گئی ہوگی اور جس طرح یہ سونے کے انڈوں کی بجائے اب موتی دینے لگی ہے، اسی طرح اس کا زہر بھی تو ختم ہو گیا ہوگا۔ چنانچہ مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں،
یہ سوچ کر اس نے ناگن کو مارنے کا ارادہ ختم کر دیا۔ روزانہ ایک قیمتی موتی ملنے پر وہ لالچی شخص بہت خوش رہنے لگا، ناگن کی پرانی دھوکہ بازی کو بھول گیا۔ ایک دن اس نے سارا جو سونا اور موتی تھا ان کو برتن میں ڈالا اور اس پر سر رکھ کر سو گیا۔ اسی رات ناگن نے اسے بھی ڈس لیا۔ جب اس کی چیخیں بلند ہوئیں تو اس کے پاس کے لوگ وہاں پہنچ گئے اور اس سے کہنے لگے کہ تم نے اسے مارنے میں سستی کی اور لالچ میں آ کر اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ لالچی شخص شرم کے مارے کچھ نہ بول سکا۔ اس نے سونے سے بھرا ہوا برتن اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو دیتے ہوئے نہایت حسرت کے ساتھ کہا، آج کے دن میرے نزدیک اس مال کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ اب یہ دوسروں کا ہو جائے گا اور میں خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ شخص مر گیا۔ پیارے اسلامی بھائیو، آپ نے سنا مال و دولت کی حرص نے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کر رکھ دیا، اور حریص کی نگاہ محدود ہوتی ہے جو صرف وقتی فائدہ دیکھتی ہے، جس کی وجہ سے وہ درست فیصلہ کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ جیسا کہ اس حکایت میں لالچی شخص کو دولت کے نشے نے ایسا مدہوش کر دیا کہ بیٹے، بیوی، غلام، بکری اور گدھے کی موت اسے ہوش میں نہ لا سکی، اور وہ وقتی طور پر ملنے والے سونے کے انڈے کو دیکھتا رہا، لیکن یہ نہ دیکھا کہ یہ مصیبت دیکھتے ہی دیکھتے میرے اوپر بھی آ سکتی ہے۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، دیکھے ہیں یہ دن بھی اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔